السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم رب اجعل، میرے رب بنا، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمیناً، امن والا، وارزق، روزی دے، اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والے پھلوں کی، من آمنا، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال، فرمایا، وما کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ، اس کو نفع دوں گا، قلیلا، ثم، تھوڑا سا، پھر، اضطرہ، اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار، طرف عذاب دوزخ، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور جب ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی اس قدر متاع یعنی کہ نفع دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے امن کی جگہ بنائے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے پھر اہل ایمان کی قید لگائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کون کون سی دعائیں مانگی کہ اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دیجیے، اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو مانیں گے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیجیے، کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری خدمت کو قبول فرمائیں، ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائیں، ہماری نسل میں سے ایسے لوگ اٹھائیں جو صرف تیرے مسلم ہوں، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائیں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، ان لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں درخواست کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ ظالموں کے لیے نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر رزق کے لیے دعا کی تو مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا اور پھر اسے آگ کے عذاب کے لیے بے بس کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے لیے تھوڑے فائدے کا وعدہ کیا ہے۔ اب تھوڑے فائدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انکار کرے گا اس کو دنیا کی زندگی میں ہم تھوڑا سا فائدہ دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس دنیا میں تو اس کو فائدہ مل جائے گا، وہ آرام سکون سے رہے گا، لیکن پھر کیا ہے کہ پھر اس کو آگ کے عذاب میں دھکیلیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ کی طرف داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا تو اس کا کان ایک طرف سے چیر بھی دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں بھی لینا پسند نہیں کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے کیونکہ یہ تو مرا ہوا ہے، مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
اللہ قسم اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے تو اسے کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کعبہ کے بعد دعائیں مانگی تھی نا، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت حلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی۔ پھر اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنین جو ہے نا مومن ان کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا جو رزق ہوگا نا وہ تھوڑا ہے، یعنی کہ صرف دنیا کی زندگی ہونے ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔